نماز پڑھنے کا اصل اجر تو کیا ہے؟ مرنے کے بعد اس کا ثواب. لیکن اس کی کچھ اثرات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، بشرطیے کہ ہم اس کی نیت کر لیں. مثلا نماز کا ایک اثر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا اثر ہے. نمازی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے. اگر ہم فجر یہ پڑھیں، ظہر یہ پڑھیں، عصر یہ پڑھیں، مغرب عشاء اس نیت سے پڑھیں اے اللہ اس نماز کی برکت سے مجھے گناہوں سے بچا دے، پھر دیکھیے اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. ہم نماز اس نیت سے پڑھیں تو صحیح کہ میری زندگی سے بلا نکل جائیں، بدنظری نکل جائے، غیبت نکل جائے. میں نماز اس نیت سے پڑھوں نا کہ یہ گناہ میری زندگی سے نکل جائیں. پھر دیکھیے اگر میں نیت نہیں کرتا، زور پڑتا ہے بازار میں جا کر پھر جھوٹ بولتا ہے، زور پڑتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، اثر پڑتا ہے پھر بازار میں جا کر آج چکنی کرتا ہے. تو یہ آثار جو قرآن نے بتائے ہیں کہ ان اعمال کے ہیں، مجھے کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ مجھے ان کی نیت نہیں ہوتی، مجھے ان کو حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی. تو اعمال صالحہ کے بہت سارے آثار اور برکات ہیں جو دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ عمل کرتے ہوئے ان کی نیت کر لے، ان کی بھی نیت کر لے. اور فرما رہے مگر ان آثار کے آنے ملنے میں شرط ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کی نیت بھی کرے. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کی نیت کے آثار کی ہوتی نہیں، بلکہ نیت آثار کی کیا نہیں ہوتی، بلکہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں وہ اچھا ہے ورنہ گناہ چھوٹ جائیں گے، ورنہ گناہ چھوٹ جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا. کاروبار کیسے ہوگا سود کے بغیر؟ پھر سود کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ وہ تو نیت نہیں کرتے نہیں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ آثار ظاہر ہی نہ ہو ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا. قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب جب تک نماز کی بات تھی ٹھیک تھی، اب تم کہہ رہے ہو کہ نماز بھی پڑھو اور اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لو. ہمیں تمہاری یہ نماز سمجھ میں نہیں آ رہی. جب تک صرف نماز کی بات تھی ٹھیک تھی، لیکن تم کہہ رہے ہو بھائی معاملات بھی ٹھیک کر لو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں تم معاملات بھی ٹھیک کرنے پڑتے ہیں؟ تو یہ نیت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کی آثار بھی اور برکتیں بھی نصیب فرمائیں گے. فرما رہے نماز کے یہ اثر قرآن میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی منصوص ہے، نص موجود ہے، صراحتاً موجود ہے، صراحتاً موجود ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ جب بھی حاصل ہوگا جب نماز کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا بھی کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب ہو جائے. اگر وہ نیت سے پڑے گا نمازیں اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر زندگی میں گناہ نہیں رہیں گے، پھر زندگی میں گناہ نہیں رہیں گے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللہ صدقے سے مال بڑھاتا ہے. صدقے کا اصل فائدہ تو یہ ہے آخرت میں ثواب ملے گا. لیکن اگر یہ نیت بھی کرے گا اللہ دنیا میں روزی میں برکت ہو جائے، اس صدقے کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی، اس کے آثار دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت یہ بھی ہو کہ اس سے میرا مال محفوظ ہو جائے، دنیا کے اندر حلال مال محفوظ ہو جائے، تو فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ زکوٰۃ کی برکت سے تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے. اگر اس نیت سے بھی زکوٰۃ دے گا اس کے مالوں کو اللہ محفوظ کر دیں گے، اس کے مالوں کو اللہ محفوظ فرما دیں گے. تو جو اعمال کے اثرات ہیں، برکات ہیں، جن کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے، اگر ان کے عمل کے وقت نیت کرے گا تو وہ آثار و برکات دنیا میں نصیب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں گے. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہاں اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے.